خیر یہ ویسے بہت آپ نے جب ذکر اسرائیل کا کر دیا تو پھر اسرائیل سے امریکہ اور امریکہ سے پھر پورا ایک جو سیناریو بنا ہوا ہے اس وقت، کیونکہ ہم تو یہ بات کر رہے تھے کہ ایم او یو سائن ہو گیا ہے، اب اس کے بعد جناب باقاعدہ طور پر مذاکرات کے سیشنز ہوں گے تکنیکی. آپ کو یاد ہے اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کوشنر یہ موجود تھے بھائی قطر میں. لیکن اب ہوا کیا، دوبارہ سے حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. امریکی صدر جو ہیں ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے خلاف فضائی کارروائی کا پھر آغاز بھی ہو گیا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے خلاف مزید حملے شروع کر دیے ہیں اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی، یعنی جو وہاں سے شپس نکلتی ہیں اس کی آزادی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. آبنائے ہرمز میں خطرہ بننے والے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں. ایران نے بحری جہازوں پر بلا جواز حملے کیے. ایران کی حالیہ جارحیت پر جواب دیا جا رہا ہے. اب ایرانی میڈیا اس پر کیا بتاتا ہے؟ جناب ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کے جنوب علاقوں میں متعدد دھماکے سنے گئے. کل بندر عباس، سرک اور ہرمزگان میں متعدد دھماکے سنے گئے. چابہار اور جابر میں بھی دھماکوں کے بعد بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. یہ آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ، یہ کل ایران کے مناظر ہیں. اور یہی جو پکچر ہے، آپ بائی دا وے چابہار والی جو پکچر تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر پوسٹ بھی کی ٹروتھ سوشل پر. بڑا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ اگر تم دوبارہ سے اسٹریٹ آف ہارمز میں کسی جہاز کو نشانہ بناؤ گے تو. اچھا چلیے مزید آپ کو بتا دیتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر ایران نے امریکہ پر کسی بھی قسم کا حملہ کیا، امریکہ پر حملہ، اگر وہ کہتے جی ہماری شپس پر حملہ کیا، کہاں امریکہ کہاں ایران. چلے بہرحال انہوں نے کیا دیا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے میپ نہیں دیکھا ہو صحیح سے. امریکہ پر کسی قسم کا حملہ کیا تو اس کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا، بڑی شدت سے دیا جائے گا. ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے ایران کے خلاف حالیہ امریکی کارروائیوں کے حوالے سے بتایا کہ ہم نے ایران کو بھرپور اور مؤثر انداز میں نشانہ بنایا. اگر وہ دوبارہ ہم پر حملہ کریں گے تو ہم اس کا 20 گنا زیادہ طاقت سے جواب دیں گے، سمجھوتا نہیں کریں گے. یہ جواب ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہے. اچھا مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی پوچھے جا کے کوئی کہ بھائی پچھلی جنگ سے آپ نے کیا اچیو کیا تھا یا کیا ہی حاصل ہو گیا تھا جو اب آپ دوبارہ سے جنگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، ایک نیا محاذ کھولنے لگے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی اور مفاہمتی یادداشت ختم کرنے کا اعلان کر دیا. کل وہ جناب انقرہ میں نیٹو چیف کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے. صحافی نے سوال کیا جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایرانیوں سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا، ان سے جنگ بندی اور ایم او یو ختم ہو چکا، ایران سے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. امریکی صدر نے انکشاف یہ بھی کیا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے کیونکہ وہ ایران کی ہٹ لسٹ پر ہیں، اس لیے ممکن ہے وہ مارے جائیں. مطلب آگے کیا کہا وہ آپ خود ہی سنیں ڈونلڈ ٹرمپ کی زبانی. They are behaving very badly, and so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hard again tonight. No, I'm not happy with them. It's not about regime change. We don't want them to have nuclear weapons. And it's de-nuking or denuclearization. And I think we've made a lot of progress. And for 47 years, they've been the bully of the Middle East, and they're not the bully anymore. And you know what? I may be gone too, because I'm their number one target. It's out all over the place. I'm their number one because they're scum. That's the way they act, and that's the way they've done it for 47 years. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ بیک اینڈ فورتھ یہ باتیں اتنی کر چکے ہیں کہ اب اس میں نیا تو کچھ نہیں. بہرحال جب اسی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے جب انہوں نے اسلامک ریپبلک اور جاپان کا ذکر کیا تو اس وقت وہ سوشل میڈیا ہائی لائٹ اس وقت وہ بنی ہوئی ہے. بہرحال اب بتا دیں ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ پر مفادی یادداشت کی خلاف ورزی کا انہوں نے الزام لگایا ہے اور ایک بیان میں کہا کہ امریکی حملے اور حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کی کارروائیوں نے ایم او یو کو غیر مؤثر کر دیا ہے. تو اب دونوں جانب سے ایک چیز تو ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایم او یو اب غیر مؤثر ہو گیا ہے. عراقچی نے ان خلیجی ممالک کے لیے بھی ایک انتباہ الرٹ جاری کیا ہے کہ جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ امریکی افواج کی مدد کرنے والا ہر فریق ہدف ہوگا، امریکہ کی مدد کرنے والے محفوظ نہیں رہیں گے. تو یہ اب ہمیں لگ رہا ہے بیک ٹو دا سیم پوزیشن، اسکوائر ون. یس اللہ نہ کرے، بس وی آر ہوپنگ کہ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو. منصور احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر. بہت شکریہ منصور صاحب. سر ماضی کو دیکھتے ہوئے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، ان کے ماضی کے بیانات کو دیکھتے ہوئے، کل جو نیٹو چیف کے ملاقات کے دوران انہوں نے جو گفتگو کی ڈونلڈ ٹرمپ جس میں انہوں نے کہا کہ ایم او یو اٹس اوور، دا سیز فائر اٹس آلسو اوور، آپ اس ساری بات سے کیا اخذ کرتے ہیں؟ یہ کوئی سیریس بات ہے؟ اس کو ہم سیریسلی لیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک نیا محاذ کھولنے جا رہے ہیں، دوبارہ سے جنگ کو ریزیوم کرنے جا رہے ہیں، یا پھر یہ اٹس ون آف دوز وار ریٹرک بیانات جو کہ وہ نارملی بھی ٹروتھ سوشل پر دیتے رہتے ہیں اور اپنے انٹرویوز میں دیتے رہتے ہیں؟
تھینک یو سائم اینڈ تھینک یو صدف. یہ جو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جب یہ سائن ہوا تھا بڑی مشکلات کے بعد اس سٹیج تک پہنچے تھے اور اس نے آگے نیگوسیشنز کے ذریعے ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ میں جانا تھا, کیونکہ یہ تو ابھی تک ایک یادداشت ہے, یہ کوئی بائنڈنگ ایگریمنٹ نہیں ہے. تو وہ 60 دن کا جو پیریڈ مقرر کیا گیا تھا کہ اس میں تمام معاملات جو اس میں مینشن کیے گئے ہیں 14 نکات, ان پہ نیگوسیشنز ہوگی اور آگے بڑھا جائے گا. اس میں خدشہ یہی تھا کہ دونوں سائڈز میں کافی اختلافات موجود ہیں اور دونوں سائڈز کے اہداف, یونائٹڈ اسٹیٹس کے اور ایران کے اہداف اگر آپ غور سے دیکھیں تو بالکل فرق ہیں. مثلا ہرمز کے سے متعلق یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس کی کوشش ہے کہ اب جنگ کے بعد, جنگ کے پہلے والی کیفیت پہ ہرمز کے اندر ٹریفک بحال ہو جائے, تو آئل کی قیمتیں نیچے آ جائیں, انٹرنیشنل اکانومی میں جو جھٹکے آئے ہیں وہ سیٹل ہو جائیں. لیکن ایران جو ہے, ایران ہرمز کے لیے ایک نیا فریم ورک چاہتا ہے. ایران چاہتا ہے کہ اس کا کنٹرول رہے. ایران نے دیکھا ہے کہ اس کو ہرمز جو ہے, اسٹیٹ آف ہرمز میں ایک اسٹریٹجک ٹول مل گیا ہے جس کے ذریعے وہ اپنا پریشر ڈال سکتا ہے باقی دنیا پر. تو ایران ان ٹرمز پہ اب جانے کے لیے تیار نہیں ہے. نیوکلیر ایشوز پہ بھی یہی ایشو ہے, دونوں سائڈز کی پوزیشن بہت فرق ہے. لبنان اور اسرائیل کا جب بات کرتے ہیں تو یو ایس جو ہے لبنان, اسرائیل کو پریشر تو ڈالنے کے پروسیس میں ہے, لیکن یو ایس بھی اسرائیل سے اپنی تمام باتیں منوا نہیں پا رہا, اور اسرائیل نے دہشت گردی یا ایگریشن جاری رکھی ہوئی ہے لبنان کے ساؤتھ میں خاص طور پر. تو ان تمام معاملات میں جب یہ گزشتہ واقعات ہوئے, جب شپنگ ٹینکرز کے اوپر کچھ اٹیکس ہوئے, تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے دوبارہ سے یہ کہا کہ یہ ایم او یو جو ہے وہ کی کمٹمنٹس نہیں پوری کر رہا ایران, اور انہوں نے اٹیک کیا ایران پہ. اور کل کے واقعات ایران کی تھوڑی کی طرف سے سخت سٹیٹمنٹس کے بعد انہوں نے کل کہا تھا نیٹو سیکرٹری جنرل کے ساتھ میٹنگ میں بھی اور اس سے پہلے ترکی کے دورے میں بھی کہ ایران کے اوپر وہ فریش اٹیکس کریں گے, اور وہ فریش اٹیکس آج ہوئے جو آپ نے جس پہ رپورٹس بھی دکھائی ہیں. تو یہ سلسلہ ابھی تک میرے خیال میں جو ایم او یو کو سسپینڈ نہیں کیا گیا, اس کو منسوخ نہیں کیا گیا, ابھی تک سگنلنگ ہو رہی ہے, پوسچرنگ ہو رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی اور دیگر ممالک کی ثالثی کے بعد دوبارہ سے کہیں مذاکرات ہو جائیں. لیکن بہت سیریس ڈفرنسز سامنے آ چکے ہیں. آپ نے کہا ابھی سگنلنگ ہو رہی ہے, لیکن یہاں تو حملے ہو رہے ہیں. ایران کی بھی اگر میں بات کروں, آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ آبنائے ہرمز کی صورت میں ایران کے پاس ایک اسٹریٹجک ٹول آ گیا ہے, تو بڑے اسٹرانگ پوزیشن پر ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے قطر اور سعودی عرب کے جہازوں کو نشانہ بنایا, جبکہ قطر تو ایک ثالث ملک ہے, سعودی عرب کی زمین حملوں کے لیے استعمال نہیں ہو رہی. اس کے باوجود بھی دونوں ملکوں کے وفود نے خامنہ ای کے جنازے میں بھی شرکت کی. ایران کی یہ اسٹریٹجی کیا ہے, مجھے بتائیے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں تو ظاہر ہے مختلف قسم کے اپنے بیانات بدلتے رہتے ہیں, انکنسسٹنٹ ہے, بٹ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ پرانے سیکیورٹی ڈائنامکس جو اس ریجن میں ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نے دیکھ لیا ہے کہ جو 28 فروری کو ایک حملہ کیا گیا تھا ایران کے اوپر یو ایس اور اسرائیل کی طرف سے, وہ مس کیلکولیشن ثابت ہوا ہے. اسرائیل اور یو ایس کی طرف سے ایران کو نقصان تو بہت پہنچایا گیا ہے, لیکن ایران نے اس کو اٹیک کر کے گلف کنٹریز کو اور اسرائیل کو اٹیک کر کے اپنی ریزیلینس کا ثبوت دیا ہے. تو ایران اس میں ایک وکٹر کے طور پر ایک ایج کے ساتھ ایمرج ہوا ہے. تو ایران پرانے معاملات پہ, پرانی کنڈیشنز پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے, جس میں ایران کے اوپر سینکشنز ہوں, جس میں ہرمز جو ہے وہ نارمل طریقے سے چل رہا ہو. ایران ان سب کو اپنے ٹولز کے طور پر استعمال کرے گا. ایران کو ایک بہت بڑی پبلک سپورٹ آپ دیکھیں, اگر علی خامنہ ای کے جنازے کی یا ان کی تدفین کی جو رسومات ہیں اس میں لاکھوں لوگ آپ کو تہران میں, مشہد میں, نجف میں, کربلا جو عراق میں ہیں وہاں پہ نظر آئے. تو ایران پبلک کو ایک پبلک سپورٹ حاصل ہے, اور ایران کوئی ایسی کنسیشنز اگر کرے گا اس وقت امریکہ کو, امریکہ کی ڈیمانڈز کے آگے, تو پبلک بیکلیش کا بھی خدشہ ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایران جو ہے ایک نئے سیکیورٹی ڈائنامکس کی طرف جائے گا, اور اسے پتہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی کیپیسٹی ایران کو بمبارڈ کرنے کی حد تک تو ہے, لیکن ایران کو بالکل گھٹنوں پہ لانے کی یا سرنڈر کرانے کی کیپیسٹی شاید نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایران اسی نقطے کے اوپر اپنی اسٹریٹجی کو مرکوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ منصور صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.